ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب مائی اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اکتائی، تنہائی، بے نیازی اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم تمام کو انسان، مسلمان، توحید پرست بنایا، زندگی گزارنے کے بے شمار وسائل عطا فرمائے، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، آسمان کو چھت، زمین کو فرش بنایا، اور ہر قسم کی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درد و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام وہ شہداء جنہوں نے مذہب اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تمام علماء و ائمہ و مجتہدین جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی، موضوع ہے نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ موضوع بڑا حساس ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کم علم کو اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو قرآن و حدیث کی جو باتیں بتائی جائیں اللہ رب العالمین اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، یہ دنیا جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پر قائم کیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام بغیر سبب، بغیر ریزن کے نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، خیر حاصل کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان شر کا سامنا کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، تو اس کے اس نقصان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر نقصان اٹھانے کے بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کا سامنا کرتا ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے کاروبار اور تجارت میں گھاٹے اور نقصان کی شکل میں ہو، چاہے اس کی زندگی میں بے برکتی کی شکل میں ہو، چاہے اس کی زندگی میں بے چینی، بے قراری، غم، رنج، ٹینشن اور ڈپریشن کی شکل میں ہو۔ انسان جس شکل میں بھی دنیا کے اندر نقصان اٹھاتا ہے، اور نقصان اٹھانے کے جو بھی اسباب دنیا کے اندر ہیں، انہی اسباب میں سے ایک بڑا سبب، ایک بڑا ریزن، ایک بڑی وجہ نظر بد ہے، نظر کا لگ جانا۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی نظروں میں ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے، وہ کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کی خوبصورتی، کسی کا چہرہ، کسی کی قد و قامت، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی انہیں اچھی لگ جائے، وہ دیکھ لیں، اور شریعت نے جو کہنے کے لیے، جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ نہ کریں،
تو جس کی چیز دیکھی گئی، جس کو دیکھا گیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھا گیا، وہ شخص نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور بسا اوقات اگر کوئی حسد کی نگاہ سے کسی کی طرف دیکھ لیتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو، کسی کے کاروبار کو حسد کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، تو جس کی چیز کو دیکھا گیا ہے، جس کو دیکھا گیا ہے، جس پر حسد کیا گیا ہے، وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے۔ اب نظر بد کی یہ تاثیر، بعض دفعہ یہ نظر بد کی تاثیر نیک اور صالح لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، نیک اور صالح لوگوں کی نظریں لگ سکتی ہیں۔ مثلا اولاد کو والدین کی نظر لگ سکتی ہے، پوتے پوتی کو دادا دادی کی نظر لگ سکتی ہے، نواسے نواسی کو نانا نانی کی نظر لگ سکتی ہے، بھائی کو بھائی کی نظر لگ سکتی ہے، بہن کی بہن کو نظر لگ سکتی ہے، دوست کی دوست کو نظر لگ سکتی ہے۔ نیک لوگوں کی نظروں میں بھی یہ تاثیر پائی جاتی ہے، اور اسی طرح کبھی نظر بد کی یہ تاثیر برے اور شر پسند لوگوں کی نظروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر وہ اچھا لگ جائے تو جس کی طرف دیکھا گیا وہ نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر کوئی حاسد، جلنے والا، حسد کرنے والا کسی کی شکل کو، کسی کے گھر کو، کسی کے کاروبار کو حسد، جلن اور بغض کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، تب بھی وہ نظر بد کا شکار ہو جاتا۔ تو نظر بد لگ سکتی ہے۔ اب بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نظر بد کے اثر کو محض خیالی اور وہم سمجھتے ہیں، حالانکہ نظر بد کی تاثیر کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ آپ سب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بارہا سن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ مصر اور کنعان کے اندر، کنعان اور مصر کے علاقے کے اندر جب ہر طرف قحط سالی چھا گئی، بارش رک گیا، کھیتیاں سوکھنے لگی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجا۔ اس وقت میں عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے، الگ بات۔ مصر کی طرف جب اپنے بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے لگے تو اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بچوں، جب تم مصر کے شہر میں پہنچ جاؤ، شہر کے قریب پہنچ جاؤ، تو تم سب شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے مختلف الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے اس وقت ملک مصر کے جو شہر جو مصر تھا، مصر شہر کے 4 دروازے تھے۔ فرمایا کہ تم سب ایک ہی دروازے سے شہر کے اندر داخل نہ ہونا، ابواب متفرقہ، تم سب الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طے کر کے رکھا ہے، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کہ شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا حکم کیوں دیا؟ آپ نے کیوں کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جاؤ، ایک ہی دروازے سے نہ جاؤ؟ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ حکم اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے دیا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تعداد میں 11 ہیں، 11 بیٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں اور سب کے سب صحت مند تندرست ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام نبی کے بھائی ہیں، ظاہر بات ہے ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا،
اسی لیے فرمایا تم سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظریں تمہارے اوپر ٹکی رہیں گی اور تم نظر بد کا شکار ہو سکتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کا لگنا یا نظر کو اللہ رب العالمین نے حق قرار دیا۔ تو پتہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے شہر کے مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ فرمایا یہ کافر اگر چاہیں، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اپنی تیز نگاہوں سے، اپنی حسد بھری نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، کیونکہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے گھور گھور کر کے نظر ہی لگا دیتے۔ تو پتہ چلا قرآن کی اس آیت سے بھی کہ نظر بد کا لگنا یہ برحق ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا یا نظر کی تاثیر یہ برحق ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ فإن العین حق، تم سب نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، نظر بد سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، فرماتے ہیں کہ نظر بد کے اندر ایسی تاثیر ہے، نظر بد کا اثر اتنا خطرناک ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک، آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نظر بد اگر کسی انسان کو لگ جائے، کسی آدمی کو لگ جائے، وہ مر سکتا ہے، نظر بد سے موت تک آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ قبر تک جا سکتا ہے، قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یہی نظر بد جب کسی اونٹ کو لگ جائے، اونٹ کو نظر بد لگ جائے، اونٹ بیمار ہو سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، اب اس کا مالک اس کے مرنے اور مردار ہونے کے خوف سے اسے فوراً ذبح کر دیتا ہے اور اس کا گوشت ہانڈی میں چڑھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نظر بد کی تاثیر کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، میری امت میں اللہ کی تقدیر، اس کی قضا کے بعد سب سے زیادہ موت نظر بد کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ اکبر، نظر بد کی وجہ سے تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں آئیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نظر بد کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے، نظر بد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو بڑا ہلکا سمجھ رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں میری امت میں ہوں گی تو نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد کو معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں، اسی نظر بد کی وجہ سے انسان کا کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی نظر بد کی وجہ سے تجارتوں میں نقصان ہوتا ہے، اسی نظر بد کی وجہ سے جسم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا، انسان پریشان ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بزنس میں نقصان بھی نہیں ہوا، کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوا، گھر کے اندر بیوی کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے، والدین کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہے، یہ اچانک ہیبت کیوں طاری ہو رہی ہے، یہ گھبراہٹ کیوں آ رہی ہے، یہ بار بار میری نیند کیوں کھل رہی ہے، رات میں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انسان کو پتہ نہیں ہے وہ نظر بد کا شکار ہو چکا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ساری بیماریاں جس کو ہم جسمانی امراض تصور کرتے ہیں، حالانکہ وہ نظر بد کا اثر ہوتی ہے، نظر بد کا اثر ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں فوراً اللہ یاد نہیں آتا،
ہمیں اللہ فوراً یاد نہیں آتا. ہم جیسے کہ بیمار ہوتے ہیں ہمیں ہاسپٹل اور ڈاکٹر یاد آتے ہیں. اب ہاسپٹل کے چکر کاٹ کر کے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ کر کے ہزاروں لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں تب اللہ یاد آتا ہے. چلو ذرا مولوی صاحب کے پاس دعا پھونک لیتے ہیں, دم کر لیتے ہیں, اور جیسے کہ مولوی صاحب دم کر دیتے ہیں پوری بیماری غائب, پوری بیماری غائب. اس وقت انسان حیرت اور پریشانی میں کہتا ہے لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دیا, اس کا علاج نہیں ہوا, نہ جانے کیا کون سی دعا انہوں نے پھونک دی کہ ان کی بیماری ختم ہو گئی. نظر بد کا اثر یاد رکھیے, انسان کے اندر جب نظر بد کا اثر لگ جاتا ہے, انسان کے اندر نظر بد کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, انسان بہت ساری چیزوں میں نقصان اٹھاتا ہے. اب دیکھیے یہ تو پتہ چل گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نظر بد کی تاثیر ہے اور تاثیر بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کے تعلق سے احتیاط کرنا چاہیے. اب ایک سوال ہے کہ نظر بد کا علاج کیسے کریں؟ میرے بھائیوں, نظر بد کا علاج بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اس کی تاثیر جتنی خطرناک ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی آسان ہے. نظر بد کے علاج کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی اور پتہ چل گیا کہ کس کی نظر لگی ہے, نظر لگ گئی اور پتہ چل گیا کہ کس کی نظر لگی ہے, جس نے نظر لگائی ہے, شریعت میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آدمی کو غسل کرایا جائے گا یا وضو کروایا جائے گا. اور ایسے جگہ غسل کروائیں گے کسی برتن میں, کسی ٹب میں, اس کے وضو اور غسل کا پانی ضائع نہ ہو بلکہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائے. اور جب وہ غسل اور وضو سے فارغ ہو جائے اس کے پانی کو لے کر کے جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے سر کے پیچھے حصے سے اس کے جسم پر بہا دیں گے, تو اس کی جو نظر بد کا اثر جو اسے ہوا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا. ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینے کی ایک وادی میں غسل کر رہے تھے. عامر بن ربیعہ نے ان کے جسم کو دیکھ لیا, بڑے گورے چٹے خوبصورت یہ صحابی تھے, دیکھ لیا اور فوراً ان کی زبان سے کلمات ظاہر ہوئے. کیا کہا کہ سہل بن حنیف کا جو بدن ہے, جو خوبصورتی ہے, ان کا جو رنگ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی نئی دوشیزہ کنواری لڑکی کا بھی جسم اتنا خوبصورت نہیں ہوگا. اتنا کہنا تھا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میرے والد دھڑام سے گر گئے, سخت بیماری ان پر لاحق ہو گئی, اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ اپنا سر تک وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا؟ کہا اس طرح غسل کر رہے تھے گر گئے. فرمایا کیا تمہیں اس پر نظر لگنے کا کسی پر شک ہے؟ کیا تمہیں شک ہے کہ کسی نے اس کو نظر لگائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ نے ان کو دیکھ کر کے جملے کہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نظر لگی ہے. حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا, ان کو غسل کروایا گیا اور ان کا پانی حضرت سہل بن حنیف کے جسم پر بہایا گیا. پھر ان کا جو ہے نظر بد کا جو اثر انہیں تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے. اس میں دو باتیں پتہ چلی. ایک تو نظر بد کا علاج اگر پتہ چل جائے کہ کس نے نظر لگائی ہے. بسا اوقات گھر میں بچے کو کھلاتے ہم خود کہہ دیتے ہیں کتنا خوبصورت ہے میرا بیٹا, کتنی پیاری ہے میری بچی. بعد میں فوراً وہ بیمار ہو گئے. ہم محسوس کر سکتے ہیں ہاں میں نے یہ جملہ کہا تھا, میں نے ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہا, میں نے برکت کی دعا نہیں دی, شاید میری میرے بچے کو میری نظر لگی ہوگی. وضو کریں یا غسل کریں, اس کا پانی بچے پر بہا دیں, انشاءاللہ جو ہے نظر بد کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری بات جو اس کے اندر پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے, نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. یہ سارے نظر جس کو لگی وہ بھی صحابی ہیں, جس کی نظر لگی وہ بھی صحابی ہیں, تو پتہ چلا نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے اگر آپ کی نظر کسی کو لگ گئی, سامنے والے کو شک ہوا کہ آپ ہی کی نظر لگی ہے, اب وہ آ کر کے آپ سے مطالبہ کرے, آپ غسل کر کے پانی دے دیں, آپ کی نظر لگی ہے, ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے.
اگر سامنے والے کو ڈاؤٹ ہے کہ میری نظر لگی ہوئی ہے، فوراً وضو یا غسل کر کے وہ پانی جو ہے اس کو دے دیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ تو پہلا علاج یا پہلا طریقہ یہ ہے، جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو یا غسل کروا کر کے اس کا پانی جس کو نظر لگی ہے اس پر بہا دیں، نظر بد کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا ہے، اب کسی کو نظر لگی لیکن پتہ نہیں چل رہا کس نے نظر لگائی ہے، تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے گا؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے طاقتور ہیں اور بڑے فائدہ مند ہیں۔ ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ دم کریں، ساتھ میں آپ آیت الکرسی ملا لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد تینوں کل ملا لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں، پھونکیں، اپنے جسم پر جو ہے مل لیں، پانی پر دم کریں، پی لیں، چہرے پر پانی مل لیں، انشاءاللہ نظر بد کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اذهب الناس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اگر کوئی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اسے شفا دیتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے بیماریوں کو دور کرنے والے لوگوں کے پروردگار، ہمیں شفا عطا فرما، تو ہی شفا دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دے نہیں سکتا۔ ہمیں ایسی شفا دے کہ بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ تو اس طرح یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے ہلاک کرنے والے جانور کے شر سے، اور ہر آنکھ لگانے والے، ہر نظر بد کی آنکھوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ کر کے دم کریں۔ عام طور پر بچے بہت زیادہ جو ہے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں پر آپ دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک جامع دعا جو بخاری مسلم میں ہمیں ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے، جس کے نام سے نہ تو زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور فرمایا کہ صبح شام اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ صبح میں 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے اور شام میں اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو شخص صبح کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا، 3 مرتبہ اگر کوئی صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لے، فرمایا شام ہونے تک، سورج ڈوبنے تک کوئی شر، کوئی نقصان، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی طاقتور دعا ہے۔ اور فرمایا کوئی شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے، صبح ہونے تک ہر قسم کے شر، ہر قسم کے نقصان، جادو، نظر بد اور ہر قسم کے شر سے، حادثے سے وہ محفوظ رہتا۔ اللہ اکبر، کتنی طاقتور دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے اور کتنی مختصر دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بالکل مختصر سی دعا، اور پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس دعا کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھنا چاہے صبح اور شام تو 1 منٹ سے زیادہ وقت اسے نہیں لگے گا، 1 سے 1.5 منٹ کے اندر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا۔ فائدہ کتنا عظیم ہے، فرمایا ہر قسم کے شر اور نقصان سے بچا رہے گا۔ اس کی روایت کرنے والے حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، بچوں میں بیٹھ کر کے اس دعا کی فضیلت کو بتا رہے تھے، اور اتفاق سے ان کے ہاتھ پر فالج لگا ہوا تھا۔ فالج لکوا سمجھتے ہیں، لکوا لگا ہوا تھا۔ دعا کی فضیلت بتا رہے ہیں، صبح میں پڑھ لو
3 مرتبہ شام تک کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، شام میں پڑھ لو صبح تک کوئی بیماری نہیں، کوئی حادثہ نہیں۔ جیسے جیسے یہ جملے کہہ رہے ہیں، اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، لو بچوں کی نگاہیں ان کے ہاتھ پر جا رہی ہیں۔ تو شاید بچوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، ہمارے استاد اتنی بڑی فضیلت اس کی بتا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر فالج لگا ہوا ہے، کیا ہمارے استاد یہ دعا نہیں پڑھتے؟ شاید یہ سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابان نے محسوس کر لیا اور کہا، اپنے شاگردوں سے کہا، سنو، اتفاق یہ ہوا کہ جس دن مجھے یہ فالج، یہ لقوے کا اثر ہوا، اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا پڑھنا بھول گیا، یہ دعا پڑھنا میں اس دن بھول گیا تھا، اور وہی وجہ ہے یا اسی دن یہ اٹیک، یہ جو فالج کا اثر ہے میرے اوپر آیا۔ تو میرے بھائیوں، بڑی طاقتور دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ یہ جتنی دعائیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، تینوں کل ہیں، یہ مختلف، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں، ان تمام دعاؤں کو پڑھ کر کے اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر دم کریں۔ رات میں اگر آپ سو رہے ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر کے دروازے کو بند کر دیں، بسم اللہ کہتے ہوئے دروازے کو بند کر دیں، تو انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے، جادو سے، نظر بد سے آپ کی اولاد کی، آپ کے سامان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اب جب ہم نظر بد کا علاج اپنا ہو یا پھر اپنے بچوں کا ہو، اپنے سامان کا ہو، ہم نے جان لیا، تو آئیے یہ بات بھی آخر میں جان لیتے ہیں، دوسروں کو اپنی نظر سے کیسے بچائیں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جس طرح دوسروں کی نظر ہمیں لگ سکتی ہے، ہماری نظر دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے، نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، گنہگاروں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، ہمیں کسی اور کی نظر لگ سکتی ہے، ہماری نظر کسی اور کو لگ سکتی ہے۔ دوسروں کی نظر سے، نظر بد سے بچنے کا طریقہ ہم نے جان لیا، اب اپنی نظر بد سے دوسروں کو بچانے کا طریقہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے یاد رکھیے، اگر ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کی خوبصورتی، کسی کے بات کا انداز، کسی کے گفتگو کا انداز، کسی کے چلنے کا انداز، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی ہمیں اچھی لگتی ہے، تو فوراً دیکھنے کے بعد ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ برکت کی دعا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں اور ساتھ میں اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ بعض لوگ صرف ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی نظر لگ سکتی، یاد رکھیے، ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے جو چاہا، اللہ کی شان جیسی تھی اللہ نے اسے ویسا بنایا، لیکن ہم نے اسے برکت کی دعا کہا دی۔ اگر آپ کو کسی کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے تو آپ کہیں بارک اللہ فی جمالک، اللہ تمہاری جو ہے جمال میں، خوبصورتی میں اللہ برکت دے۔ کسی مالدار کو دیکھ کر کے اس کی مالداری ہمیں اچھی لگتی ہے تو فوراً کہیں بارک اللہ فی مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ بارک اللہ فی سیارتک، اللہ تعالیٰ تمہاری سواری میں برکت دے۔ بارک اللہ فی بیتک، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں برکت دے۔ تو برکت کی دعا اگر ہم کسی کو دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا ٹوٹکا یا چھوٹا سا جملہ اسے ہماری بری نظر یا نظر بد سے اسے بچا سکتا، اسے ایک بڑی مشکل، ایک بڑی پریشانی کا شکار ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، شریعت نے نظر بد سے بچنے یا نظر بد کا شکار ہو جانے کے بعد اس کا علاج کرنے کا ایسا آسان اور اتھینٹک طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس کے باوجود آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نظر بد سے بچاؤ کے لیے غیر شرعی طریقے اور بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور دوسرا ایک عام انسان کی عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرتی، ویسی حرکتیں ہم نظر بد سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو تعویذ پہنا رہے ہیں، خود تعویذ پہن رہے ہیں، حالانکہ 2 ٹوک الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنی، تعویذ کو لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ اب تعویذ چاہے آپ قرآن کی آیتیں لکھ کر کے ایک لفافے میں لپیٹ کر کے گلے میں باندھ لیں، وہ بھی تعویذ، چاہے آپ نیلے پیلے ہرے رنگ کے دھاگے اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے پیروں میں پہنے، وہ بھی تعویذ، چاہے آپ پیتل کے، چاندی کے اور اسی طرح دوسرے کڑے، تانبے کے کڑے بنا کر کے اپنے ہاتھوں میں، اپنے پیروں میں ڈالیں، یہ سب تعویذ کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا جو شخص تعویذ پہنتا ہے گویا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ بعض لوگ گھر بناتے ہیں، نئے گھر پر عجیب قسم کے جو ہے پتلے لگا دیتے ہیں، یا نیمبو مرچی اور اسی طرح دوسری چیزوں کو دھاگے میں لپیٹ کر کے ٹانگ رہے ہیں، تو کوئی گاڑی کو باندھ رہا ہے، تو کوئی کسی اور چیز کو باندھ رہا ہے، کوئی گاڑی پر لکھتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا دیکھو مگر پیار سے، اس طرح کے سارے الفاظ میرے بھائیوں یہ بچکانہ حرکتیں ہیں۔ شریعت نے نظر بد کا جو علاج ہمیں بتایا ہے، جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد کی تاثیر جتنی زیادہ خطرناک ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی آسان ہے۔ میں اور آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ تینوں کل کس کو نہیں آتے؟ آیت الکرسی کس کو یاد نہیں ہے؟ یہ چیزیں پڑھ کر کے اپنے آپ پر دم کریں، انشاءاللہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں گی۔ یہ کچھ باتیں نظر بد کی حقیقت اور اس کے علاج کے تعلق سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے، اور ہماری نظروں سے بھی ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے، اور نظر کا اگر کوئی شکار ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور جائز طریقوں سے اسے زائل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، مرتے دم تک توحید پر اسلام پر اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔